السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو 4 کلاس کی اسلامیت میں آپ کو جو ہے فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کروایا تھا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان جو ہے وہ اس کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو کن کن باتوں پر جو ہے وہ ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ اور اس میں ہم نے ایمان کے اجزاء ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ ایمان کے اجزاء جو ہے وہ 5 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو جز تھا ایمان کا وہ تھا فرشتوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق بھی ہے فرشتے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آپ کو باقی جو جز رہ گئے ہیں، اجزاء رہ گئے ہیں اس کے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے سے پورے لکھ لیتے ہیں۔ ایمان کے اجزاء ہم نے پڑھے تھے، سب سے پہلے پڑھا تھا اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے، اور جس کو آپ توحید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ فرشتوں پر ایمان، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم نے فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا۔ تیسرا جو جز ہے وہ ہے آپ کا آسمانی کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اور چوتھا جو ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان۔ اور آخری جو ہے آپ کا یوم آخرت پر ایمان۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ تینوں ٹاپک کور کریں گے اپنے لیکچر میں۔ تو سب بچے اپنی اپنی بکس کھول لیجئے جلدی سے، شاباش۔ سب سے پہلے ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں آپ کی بک کی ریڈنگ کر رہی ہوں، جلدی سے سب بچے دیکھیں گے اور اس کو سنیں گے غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے، ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی، اور جو مین پوائنٹس ہوں گے وہ بورڈ پر لکھتی جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اس دنیا کی تخلیق کی اور انسان کو پیدا کیا، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ وقفاً جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام کرتے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چنا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جو ہے دنیا میں جاؤ اور جا کر میرے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کرو، ٹھیک ہے، ان کو نیکی کا راستہ دکھاؤ اور جو ہے ان کو برے کاموں سے روکو۔ تو یہ سلسلہ چلا۔ اب جب یہ پیغمبر دنیا میں آئے تو آپ کو پتہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا اللہ تعالیٰ کہتا تھا بس وہی کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جو ہے وہ مختلف ذرائع سے بھیجتا تھا، اور ان مختلف ذرائع میں ایک تو وحی تھی جو فرشتوں کے ذریعے آیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کبھی کوئی بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ کتابیں نازل فرمائیں جو آسمان سے نازل ہوئی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اسی لیے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اب ہر پیغمبر کو نہیں دی گئی یہ کتابیں، کچھ پیغمبروں پر جو ہے وہ کتابیں نازل فرمائی گئیں۔ تو اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سی کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ کچھ صحائف تھے، صحیفے تھے، مطلب
ہدایت کی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بھیجی، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھی۔ تو 4 مشہور کتابیں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی کتاب کیا ہے؟ زبور ہے۔ پہلی کتاب کیا ہے؟ زبور ہے۔ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس کے بعد دوسری کتاب جو مشہور ہے وہ تورات ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یاد رہیے آپ کو، دوسری کتاب کیا تھی؟ تورات۔ ساتھ ساتھ میں ڈیش ڈال دیتی ہوں، انڈر لائن کر دیتی ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بک کا نام ہے۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ مین پوائنٹس آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد تیسری بک کا نام ہے انجیل۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھی بک جو ہے وہ تھی قرآن پاک یا قرآن مجید، جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، چونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر آنے والی کتاب نے پچھلی کتاب کی تعلیمات کو رد کر دیا، یعنی مسترد کر دیا۔ اب جیسے نئی کتاب آ گئی تو پچھلی کتاب کی اہمیت ہم نہیں کہہ سکتے ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اب نئے آنے والے لوگوں کی جو ہدایت آئی ہے وہ اب انہی لوگوں کے لیے، وہ پچھلے لوگوں کے لیے بھی ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اب جیسے قرآن پاک آیا، اس نے تمام کتابوں کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تعلیمات کو رد کر دیا۔ اب ہم جو ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت میں سے ہیں، تو ہم جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر ہی عمل کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ پچھلی تمام کتابوں میں جو تعلیمات دی گئی تھی وہ تمام تعلیمات قرآن پاک میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم آخری امت ہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ سب کے سب ہدایت کس سے حاصل کریں گے؟ قرآن مجید سے حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا جی، اب آسمانی کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ یہ تمام کی تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا آسمانی کتابوں پر ایمان کہلاتا ہے۔ سب سمجھ میں آ گیا سب بچوں کو؟ اور اس کتاب میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی بھی کتاب ہو، پیغمبر ہو، ہم اس میں شک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ برحق ہے، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ بالکل صحیح اور سچی ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو اس طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آسمانی کتابیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے پر جو کتابیں نازل فرمائی تاکہ وہ اپنی قوم کی ہدایت کر سکیں، اپنی امت کی ہدایت کر سکیں، ان کتابوں کو آپ آسمانی کتابیں کہتے ہیں، اور یہ آسمانی کتابیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں نازل ہوئی۔ 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں، جن میں سب سے پہلے زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ایمان کے اجزاء، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن اس کے فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے، تو بھی آپ مسلمان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایمان کا اگلا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان۔
جیسا کہ ابھی بتایا کہ جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، جب انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کہ میرے بندے جو ہے راہ حق سے یا اصل راستے سے جو ہے وہ بھٹک نہ جائیں. اب میں نے جو ان کو ہدایت دی ہے، جو میں نے ان کو راستہ بتایا ہے، وہ اس کو بھول نہ جائیں. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا اپنے خاص بندوں کو بھیجنے کا، ہدایت لے کر اور رہنمائی لے کر. اور وہ خاص بندے جو تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ پیغمبر کہلاتے تھے. تو یہ پتہ چل گیا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہر بات ہمیں بتاتے ہیں، اچھائی اور برائی بتاتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کون سا راستہ جو ہے نیکی کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ بدی کی طرف جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہمیں کون بتاتا ہے؟ پیغمبر بتاتے ہیں. پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ سب سے زیادہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ پیغمبر کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے. کون ہے یہ؟ پیغمبر. پھر دوسری بات، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں لہٰذا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی کہی ہوئی بات کو جوں کا تو ہم تک پہنچا دیتے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. تمام پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ کا بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تمام فرشتے معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں. اللہ کا یہ خاص بندے اللہ کے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ گناہوں سے حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے، آپ کی بک سے پڑھ رہی ہوں میں، اس کو دھیان توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف علاقوں اور مختلف اوقات میں کچھ انسانوں کو منتخب کر کے ان کو اپنا پیغام فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت دیا. معرفت کا مطلب اس کے ذریعے دیا کہ وہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچائیں. یعنی کہ اللہ جب اپنا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے تو اس کا وسیلہ کون تھے، ان کا ذریعہ کون تھے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. وہ پیغام لے کر آتے تھے تمام پیغمبروں کا، اور انہی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پیغمبروں میں سے چند مشہور پیغمبروں کے نام آپ کی بک میں دیے ہوئے. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے بڑوں سے، والدین سے یا بڑے بہن بھائیوں سے سنا ہوگا. کچھ اور بہت سارے مشہور پیغمبر ہیں جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. ابھی میں نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا جن پر زبور کتاب نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام. تو بہت سارے پیغمبر ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے والدہ سے یا اپنے والد سے یا اپنے بہن بھائیوں سے مزید پیغمبروں کے نام پوچھنے ہیں اور ان کے کوئی ایک لسٹ بنانی ہے، فہرست بنانی. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے پڑھیے. حضرت آدم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا. جیسے میں نے بھی بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. یہاں پر پیغمبری کا اور نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا.
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا تو وہ پھر جھوٹا ہے، ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب پیغمبر سچے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب پیغمبر سچے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سب کے سب خاص اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو خاص طور پر اس کام کے لیے چنا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر پکا ایمان اور پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ بالکل سچے ہیں اور یہ کسی قسم کے بھی گناہ سے پاک ہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ شاباش۔ اس کے بعد اپنا تیسرا جز آپ کی بک کے حوالے سے اور آخری ایمان کا جز ایمان کا وہ ہے آپ کا یوم آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور چند روزہ ہے اور ہم یہاں پر کچھ مخصوص وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم دوسرے جہان میں منتقل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ایک خاص وقت تک جو ہے وہ قبر میں گزاریں گے جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے، فرمائیں گے، اور اس قیامت میں کیا ہوگا؟ جو سب لوگ افراد جو مر چکے پہلے جو زندہ ہوں گے وہ بھی سب مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہماری جو اصل زندگی ہوگی مرنے کے بعد ہوگی، اور دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اور زندہ ہونے کے بعد ہم نے اپنی اس زندگی میں جو کام بھی کیے ہوں گے، جیسے بھی کیے ہوں گے، اچھے برے، ان سب کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے جو کہ کرامن کاتبین ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وہ ریکارڈ پورا کا پورا حساب کتاب ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس حساب کتاب یعنی ریکارڈ کے مطابق ہمارے لیے جزا و سزا کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر تو ہم نے زندگی میں بہت اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، زیادہ اچھے کام کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، اور تو ایسی صورت میں ہمیں جو ہے ایک خاص مقام پر بھیجا جائے گا جس کا نام جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ برے ہوں گے، جنہوں نے بس زندگی میں برا ہی کیا ہوگا، برے کام ہی کیے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اور یقیناً ہم سب کی خواہش کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو بہرحال یہ جو دن ہوگا جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم یوم آخرت پر ایمان رکھیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم اپنے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم برے کاموں سے بچے رہیں، ہم سے کوئی بھی غلط کام سرزد نہ ہو، ہم کوئی غلط کام نہ کریں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ہم سے خوش ہوگا تو ہم جو ہے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش کب ہوگا؟ جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہم اس کو جو ہے وہ خوش رکھنے کے لیے نیکی کے کام کریں گے، اس کے بندوں کو خوش رکھیں گے، اس نے جو ہمیں اچھی بات اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہم اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور خوش ہو کر ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ تو یوم اس دن پر یقین رکھنا
کیا کہلاتا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے مین پوائنٹس میں لکھواتی ہوں. سب سے پہلے اپنے بک میں سے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور حکم دیا کہ اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں. ایک دن آئے گا جب یہ دنیا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پہلا پوائنٹ یوم آخرت کا، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آخرت کے ہمیں اس بات کو ایمان چاہیے کہ ایک دن آئے گا اور سب کچھ جو ہے دنیا کی سب کچھ جو ہے وہ دوبارہ سب ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر زندہ کیوں کریں گے؟ زندہ کرنے کی بھی تو وجہ ہوگی نا. زندہ کرنے کی وجہ یہ بتا رہا ہے آپ کو، تمام انسانوں کے ساتھ دنیا کی زندگی کے بارے میں حساب کتاب ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے گا. ٹھیک ہے، تمام لوگ کیا کریں گے؟ اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی بچوں آپ کو؟ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب کے بعد نیک لوگ جو ہوں گے، جو اچھے کام جنہوں نے کیے ہوں گے زندگی میں، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو؟ اور جو برے لوگ ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں سارے برے کام کیے ہوں گے، ان کو کہاں بھیجیں گے؟ ان کو دوزخ میں بھیجیں گے. برے لوگ دوزخ میں جائیں گے. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو یوم آخرت؟ اس بات پر ایمان رکھنا، پختہ یقین رکھنا کہ ہمیں آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور جیسا ہم اس دنیا میں کریں گے ویسا ہی ہمیں اس کا پھل آخرت میں ملے گا. تو اس بات پر یقین رکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم آخرت پر ایمان. سمجھ میں آ گیا سب بچوں کے؟ تو آپ یہ سب پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں، خود بھی نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کلاس ورک کی طرف آ جائیے. جلدی سے اپنی کاپیز جو ہے وہ اوپن کریں، جلدی، شاباش. نکال لیا آپ نے سب نے کاپیز؟ جی، اب آپ کا کلاس کیا ہے؟ آپ نے آج جو 3 ٹاپکس پڑھے ہیں اس میں سے آپ نے 3 جو ہے وہ خالی جگہ نکالنی ہے. ٹھیک ہے، پہلا سوال کیا ہے آپ کا کلاس ورک؟ 3 خالی جگہ نکالنے جلدی. ٹھیک ہے بچے، آپ نے جتنا میں نے آپ کو پڑھایا اس کو ریڈنگ کریں اس کی دوبارہ سے، اور پھر 3 خالی جگہ نکالیں. اس کے علاوہ 3 جو ہے وہ ایم سی کیوز نکالیں، اور تیسرا آپ نے 3 ہی جو ہے جملے درست کریں، یہ نکال لیں، اور پھر اس کو سولو بھی کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سب بچوں کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے فٹافٹ ہوم ورک کیجیے. سب نے کلاس ورک کر لیا؟ اب ہوم ورک لکھیں جلدی سے. ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سوال، چار مشہور آسمانی کتابوں کے
नाम लिखें, ठीक है, और ये भी बताएं कि कौन सी किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, पैगंबर किसे कहते हैं। और आपको 5 पैगंबरों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। और आपने पैगंबर के नाम अपनी बुक से नहीं लिखने, बल्कि अपने अम्मी से, बड़ी बहन भाई से, और या फिर अपने अब्बू से पूछकर लिखने हैं। समझ में आ गई। उसके बाद आपको बताना आखिरत किसे कहते हैं। हमने आपको बताया कि आखिरत क्या होता है, आप बताएंगे कि आखिरत किसे कहते हैं, ठीक है। और आखिरी सवाल है, हिसाब किताब के बाद लोगों को कहाँ भेजा जाएगा। हिसाब किताब के बाद भेजा जाएगा। तो आपको पता है ना कहाँ भेजा जाएगा। अच्छे लोगों को जन्नत में और बुरे लोगों को दोज़ख में। ठीक है, समझ में आ गई सब बच्चों के। आज की क्लास हमारी खत्म हो गई है, ठीक है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, अरकाने इस्लाम। समझिए, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।